فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے اس شرح نہج البلاغہ کا والیوم 5 ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16۔ ہم نے پارٹ 15 میں خطبہ نمبر 123 مکمل کر کے خطبہ 124 کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، پہلے حصے کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر سے اس پارٹ 16 میں ریڈنگ کا آغاز کریں گے کتاب کے صفحہ نمبر 209 سے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے جنگی فنون کی تعلیم اور 7 اہم اصول، 7 اہم اصول۔ لکھا ہے بعض بزرگ محدثین کے مطابق اس خطبے کا کچھ ابتدائی حصہ پایا جاتا تھا جو کہ کچھ یوں تھا، یہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند متعال تمہیں ایسی تجارت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو تمہارے لیے دردناک عذاب سے نجات اور خیر و سعادت کے حصول کا سبب بنے گی۔ وہ دعوت خدا کی ذات پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ گناہوں کی بخشش اور بہشت عدن میں پاکیزہ عمارتوں کو قرار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ بس تم اپنی صفوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کرو اور زرہ پوش سپاہیوں کو آگے بڑھاؤ۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام 7 اہم جنگی تدابیر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایسی تدابیر جن سے نقصانات کم سے کم اور کامیابی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور پہلے فرماتے ہیں مولا کہ پہلی تدبیر، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلی تدبیر۔ ہم اگلے صفحے پہ آگئے، لکھا ہے کہ جس میں کہ پس زرہ پوشوں کو اگلی صف میں رکھو اور بے زرہ افراد کو پیچھے رکھو۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں، ہم پڑھتے ہوئے پیج 210 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو سپاہی زرہ پوش ہیں ان پر تیر و تلوار اور نیزے کی چوٹ کم ہی لگے گی، جس کی بنا پر دشمن ان پر کم تسلط پا سکیں گے اور بے زرہ سپاہی ان کے پیچھے اپنے حملوں کو جاری رکھ سکیں گے۔ اس عبارت سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ لشکر کا ایک گروہ زرہ سے عاری تھا۔ ایسا یا تو زرہوں کی کمی اور اسلامی معاشرے کے دیگر مسائل کے سبب ہوگا، یا اس وجہ سے کہ زرہ پہننا بعض کے لیے دشواری اور حرکت میں کندی کا باعث بنتا ہے، کاف نون دال چھوٹی ہے، باعث بنتا تھا، لہٰذا صرف طاقتور افراد ہی زرہ پہنتے تھے۔ دوسری تدبیر میں فرماتے ہیں مولا کہ دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلواریں سر سے اچٹ جاتی ہیں۔ جیسا کہ 11ویں خطبے میں ذکر ہوا کہ یہ خطبہ 2 فائدوں پر مشتمل ہے۔ پہلا فائدہ ڈر اور خوف کو ختم یا اسے بہت کم کر دیتا ہے، چنانچہ انسان ڈر اور خوف سے کانپتے وقت اگر اپنے دانتوں کو زور سے بھینچ لے تو اس کی کپ کپاہٹ کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ دانتوں کو بھینچ لینے سے سر کی ہڈیاں مضبوطی سے جم کر رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن کے وار سے کم نقصان پہنچتا ہے۔ تیسری تدبیر ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، ہم اس کا ترجمہ کہ اور نیزوں کے اطراف سے پہلوؤں کو بچائے رکھو کہ اس سے نیزوں کے رخ پلٹ جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تدبیر آج کی اس حکمت عملی کی مانند ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری طرف گولی چلائے تو دائیں بائیں حرکت میں رہو۔ دوسرے الفاظ میں
زگ زیگ چلتے رہو تاکہ دشمن درست نشانہ نہ لے سکے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 211 پر۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے شارحین نے یہ خیال کیا ہے کہ ادھر ادھر پہلو بچانا اس وقت ہے کہ جب دشمن آپ پر نیزے سے حملہ کر رہا ہو، کیونکہ اس سے دشمن پر لگنے والا نیزے کا وار زیادہ کارگر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور بعد میں فنو و دفاع، فے نون واو نون، فنون و دفاع دال فے الف عین پر مبنی تدابیر کے پیش نظر اول الذکر معنی بہت مناسب ہے، خصوصاً فی چھوٹی فی انورٹڈ کاما میں ہے کہ فی کی تعبیر دوسرے معنی کے ساتھ چنداں مناسبت نہیں رکھتی، چے نون دال الف نون نون غنہ، چنداں مناسبت نہیں رکھتی، جبکہ امور جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ بریکٹ میں ورڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ مور کے مادے سے یا مور کے مادے سے، پھر لکھا ہے کہ بمانی اضطراب بھی اسی معنی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، غور فرمائیں۔ اب آگے یہاں پہ چوتھی تدبیر میں مولا فرما رہے ہیں کہ اور نگاہوں کو نیچے رکھو کہ اس سے قوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے اور حوصلے بلند رہتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ یہ تدبیر سابقہ تدابیر کے برخلاف نفسیاتی پہلو کی حامل ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جس قدر مجاہدوں کا حوصلہ بلند ہوگا اتنی ہی فتح کی امید بھی زیادہ ہوگی، اسی لیے امام علیہ السلام نے اس نقطے پر بارہا تاکید فرمائی، جس کے نمونے خطبہ 166 میں گزر گئے۔ اب پانچویں تدبیر ہے، اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ آوازیں دھیمی رکھو کہ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ جب انسان باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ فکری اور کچھ جسمی توانائی اس میں صرف ہو جاتی ہے، یوں دشمن پر حملوں کے لیے مرکوز کی ہوئی توجہ میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموش دشمن زیادہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کے حالات میں کہا گیا ہے کہ جب سپاہ کفر کے مد مقابل قرار پایا تو لشکر قریش کو سپاہ اسلام کی قلت پر تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ لشکر اسلام کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو ظاہراً نظر آ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ پہاڑوں کی اوٹ میں سپاہی گھات میں بیٹھے ہوئے ہوں، لہٰذا انہوں نے عمیر بن وہب کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میدان کے اطراف میں جا کر کھوج لگائے۔ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور میدان کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھا، لیکن جب کوئی نظر نہ آیا تو اپنے لشکرگاہ میں آ کر کہا کہ لشکر اسلام یہی ہے جو تقریباً 300 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ پیج 212۔ اس کے علاوہ اطراف میں کوئی گروہ نہیں ہے، لیکن میں نے ان میں عجیب رعب و دبدبہ دیکھا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ ان کے بپھرے اونٹ ہمارے لیے موت اور نابودی کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ان پر زہر قاتل لادے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مزید کہا انورٹڈ کاما کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ بالکل خاموش ہیں اور بات نہیں کرتے، وہ زہریلی ناگنوں کی طرح اپنی زبان منہ کے گرد پھیر رہے ہیں، تلواروں کے سوا ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ کبھی جنگ سے منہ نہیں موڑتے جب تک کہ وہ قتل نہ ہو جائیں، اس وقت تک مارے نہیں جاتے جب تک کہ کئی لوگوں کو مار نہ دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد مزید کہا کہ اس مطلب پر غور و فکر کرو کہ ان سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ چھٹی تدبیر میں مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے پرچم کا خیال رکھنا، وہ نہ جھکنے پائے اور نہ اکیلا رہنے پائے، اسے صرف بہادر افراد اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھ میں رکھنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ایک منطقی استدلال کے ساتھ اس کلام کو مکمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا، اور ہم آگئے پیج 212 پر، کہ انورٹڈ کاما کہ کیونکہ مصائب پر صبر کرنے والے ہی پرچموں کے گرد جمع ہوتے ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرا ڈال کر
اس کا تحفظ کرتے ہیں، نہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اسے دشمنوں کے حوالے کر دیں، اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تنہا رہ جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ گزشتہ زمانے میں میدان جنگ میں علم کا بڑا اہم کردار ہوتا تھا، کیونکہ یہ صفوں کے باہم مربوط رہنے کا وسیلہ ہوتا تھا۔ جب میدان کارزار میں ہر طرف جنگ پھیل جاتی تو ضرورت پڑنے پر جنگجو علم کے گرد جمع ہو جاتے تھے تاکہ اپنی صفوں کو پھر سے ترتیب دے کر نئے حملے شروع کرے۔ اگر علم زمین پر گر جاتا تو لشکر پریشان ہو جاتا اور کبھی تو ان کا شیرازہ ہی بکھر جاتا تھا۔ اسی لیے دشمن کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی علم کو سرنگوں کریں، اور علمدار اور علم کے مدافع دل و جان سے اس کی حفاظت کرتے تھے، اور کیونکہ علم کا زمین پر گر جانا شکست کی علامت ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ علم جنگجوؤں کی قدرت و ہمت کو بڑھانے کا سبب اور انہیں آپس میں مربوط رکھنے کی مضبوط زنجیر ہوتا تھا۔ آگے چلتے لکھا ہے، اسی تناظر میں امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا جملوں میں علم کی حفاظت کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ علم اس شخص کو دینا چاہیے کہ جو تم میں سب سے شجاع اور بہادر ہو، دوسری طرف یہ تاکید فرماتے ہیں کہ علم کے محافظوں چاہیے کہ کبھی اسے تنہا نہ چھوڑیں اور ہر طرف سے اس کا خیال رکھیں، نہ اس سے آگے بڑھیں اور نہ اس سے پیچھے رہیں، اور اقتدار و عظمت کے اس نشان کی دل و جان سے نگہداری کریں۔ جنگ خیبر کی معروف داستان میں، جس سے متعلق تمام شیعہ سنی کتابوں میں دسیوں روایات نقل ہوئی ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو خلیفہ اول کے سپرد کیا۔ وہ گئے لیکن وہ قلعہ خیبر کو سر نہ کر سکے، واپس آئے، دوسرے دن خلیفہ ثانی کے ہاتھ میں دیا، انہیں بھی فتح نصیب نہ ہوئی۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ پے در پے دشمن پر حملہ کرنے والا ہوگا اور جنگ سے کبھی بھاگنے والا نہ ہوگا، اور پھر لکھا ہے خدا قلعہ خیبر کو اسی مرد کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیج 214 پہ آ گئے۔ اگلی صبح لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ وہ مرد کون ہے۔ ہر پہلوان یہی تمنا کرتا تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اسے عطا کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بلایا اور علم آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی دن خیبر کے سبھی قلعے فتح کیے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد اہل خیبر نے امام علی علیہ السلام اور لشکر اسلام کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ یہ واقعہ اس زمانے کے جنگوں میں علم اور علم برداری کی خصوصیت و اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ خود امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ چنانچہ جب لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے پرچم دار مالک اشتر نے علم کو کسی بہادر کے سپرد کر کے خود جنگ کرنا چاہی تو آپ نے علم حارث بن حمام نخعی کو، جو کہ بہادر جنگجو تھے، ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم آخری دم تک جم کر لڑنے والے ہو، اگر یہ صفت تمہارے اندر نہ ہوتی تو آج تمہیں علم نصیب نہ ہوتا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم اے مالک، آج میں آپ کو خوش کر دوں گا یا جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ 7ویں تدبیر کی طرف اب ہم آ گئے ہیں۔ 7ویں تدبیر میں لکھا ہے کہ 7ویں اور آخری تدبیر میں امام علیہ السلام اس زمانے کے جنگی حربوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہر شخص اپنے مقابل کا خود مقابلہ کرے اور اپنے بھائی کا بھی ساتھ دے، اور خبردار اپنے مقابل کو اپنے ساتھی کے حوالے نہ کر دینا کہ اس پر یہ اور اس کا ساتھی دونوں حملہ کر دیں۔ اس گفتگو کا اصل مفہوم اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس زمانے کے جنگوں کے احوال سے بخوبی واقف ہوں۔ اس زمانے میں جنگیں 3 صورتوں میں انجام پاتی تھیں، اور بعض اوقات ایک ہی میدان میں تینوں صورتیں عمل میں آتی تھیں۔ سامعین، ہم اب پہنچ گئے پیج 215 پر۔ پہلا طریقہ، پہلے
ایک لشکر کے پہلوانوں میں سے کوئی میدان میں آتا اور مد مقابل لشکر سے مبارزہ طلبی کرتا، اور یہ دونوں اتنا لڑتے کہ ان میں سے ایک کا قدم اکھڑ جاتا۔ دوسرا طریقہ، دونوں طرف سے متعدد افراد میدان میں آتے اور ہر ایک اپنے حریف سے لڑتا اور اسے مار گرانے کی کوشش کرتا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی جنگ مغلوبہ چھڑ جاتی، میم غین لام واو بے ہے، مغلوبہ چھڑ جاتی یعنی دونوں لشکروں کے سپاہی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ البتہ جنگ کا ایک چوتھا طریقہ پایا جاتا تھا جو نامردانہ جنگ کہلاتا تھا۔ اس میں کئی نفر ایک شخص پر حملہ کرتے اور اس پر ہر طرف سے وار کرتے تھے۔ مذکورہ بالا جملہ ظاہراً جنگ کی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں متعدد جنگجو اپنے اپنے حریف کے مد مقابل قرار پاتے ہیں۔ اس صورت میں کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے حریف کو دوسرے کے حوالے کر دے، بلکہ ہر کسی کو اپنے ہی حریف سے لڑتے ہوئے مواسات اور مساوات میم واو الف سین الف تے اور میم سین الف واو الف تے قائم رکھنی چاہیے۔ ان اہم ترین تدبیر سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جنگ کے معاملے میں امام علیہ السلام کی حکمت عملی کس قدر باریک بینی پر مبنی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب اور سپاہیوں کو اس دور کے باریک ترین جنگی حربوں کی تعلیم دیتے تھے۔ سامعین، اب ہم جو اس خطبہ 124 اس کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس میں عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَأَيْمُ اللَّهَ لَعِن اور ختم ہو رہا ہے منہم الی دیارہم۔ ترجمہ، خدا کی قسم اگر تم دنیا کی تلوار سے بچ کر بھاگ بھی نکلے تو آخرت کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ پھر تم تو عرب کے جواں مرد اور سربلند افراد ہو، تمہیں معلوم ہے کہ فرار میں خدا کا غضب بھی ہے اور ہمیشہ کی ذلت بھی ہے۔ فرار کرنے والا نہ اپنی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور نہ اپنے وقت سے درمیان میں حائل ہو سکتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کی طرف یوں جائے جس طرح پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے؟ جنت نیزوں کے اطراف کے سائے میں ہے۔ آج ہر ایک کے حالات کا امتحان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم مجھے دشمنوں سے جنگ کا اشتیاق اس سے زیادہ ہے جتنا انہیں اپنے گھروں کا اشتیاق ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم اس وقت پیج 216 پہ ہیں، جبکہ 217 بھی ہمارے ساتھ ہی ہے جو کہ شرح و تفسیر میں ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ شرح و تفسیر میں سب سے پہلے ہیڈنگ آ گئی ہے جنت نیزوں کے سائے میں۔ لکھا ہے خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام اپنے اصحاب اور ساتھیوں کو لڑائی کے میدان میں تیار کرنے کے لیے 3 طریقوں سے کام لیتے ہیں۔ کبھی اپنی فوج کو جنگ سے بھاگنے کی بابت خبردار کرتے ہیں، کبھی ان کے پائے جانے والے مثبت پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے اجر و ثواب کا شوق دلاتے ہیں۔ بنا بری خطبے کے اس حصے کی 3 چیزوں کو تلخیص کی جا سکتی ہے: تنبیہ، ترغیب اور تعریف۔ تنبیہ، ترغیب اور تعریف۔ میں نے ریپیٹ کر دیا، میرے خیال ہے اس میں ہجے کی ضرورت نہیں ہے، اب تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلی چیز کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم دنیا کی تلوار سے بچ کر بھاگ بھی نکلے تو آخرت کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ یہاں پر سیف الاخیرتی یعنی آخرت کی تلوار سے مراد عذاب الہی ہے، میدان جہاد سے بھاگنے والوں پر ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد سے بھاگنے پر بہت بڑا گناہ ہے جہاد سے بھاگنا، کیونکہ کبھی چند لوگوں کے فرار ہونے سے پوری فوج کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یوں ایک درخشاں تہذیب زوال و نابودی کے دہانے پر جا پہنچتی ہے یا اسلام کے بدن پر ناقابل تلافی ضربیں لگ جاتی ہیں۔ دوسری چیز، اس کے بعد ان کی تعریف و حوصلہ افزائی کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ پھر تم تو عرب کے جواں مرد اور سربلند افراد ہو، تمہیں معلوم ہے کہ فرار میں خدا کا غضب بھی ہے اور ہمیشہ کی ذلت بھی ہے۔ فرار کرنے والا نہ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اپنے وقت کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ ایک طرف انہیں عرب کے ایسے سرکردہ ممتاز شخصیات کے طور پر یاد کرتے ہیں جن سے لوگوں کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، دوسری طرف انہیں ان کے فرار کے بدترین نتائج یاد دلاتے ہیں کہ جو رب العزت کا غیظ و غضب اور ہمیشہ کی ذلت و رسوائی ہے، جبکہ تیسری طرف انہیں یہ نقطہ
نقطہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر فرار سے ان کا مقصد زیادہ زندگی اور لمبی عمر پانا ہے تو یہ مقصد سے فرار ہے کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جس دن میں انسان کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ قابل تغیر نہیں ہوتا۔ غین یہ رے جی یہ لکھا ہے جی ہاں، ممکن ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ فرار سے لمبی عمر حاصل ہوگی، لیکن فرض کریں کہ یہ مقصد حاصل نہ ہو جائے، اگر دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر یہ مقصد حاصل ہو بھی جائے تو کیا غضب الہی اور دائمی ذلت و رسوائی کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ قرآن مجید موت کے خوف سے جہاد میں جانے سے کترانے والوں کے بارے میں یوں رہنمائی فرماتا ہے، جو کہ یہاں پر لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت 154 انورٹڈ کوما کہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے، انورٹڈ کوما کلوز، سورہ آل عمران آیت 154۔ امام علیہ السلام اس حصے کے آخری جملے میں انہیں مختصر اور پرمغز عبارات میں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے پہلے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی طرف یوں جائے جس طرح پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پر پیج ہم 218 پر آ گئے ہیں۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کی طرف یوں جائے جیسے پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے۔ پھر دوسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت کا مشتاق ہے تو جنت نیزوں کے سائے میں ہے، اور آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ آج سب کے احوال آزمائے جائیں گے، یعنی سچے اور جھوٹے لوگ آج پہچانے جائیں گے، انورٹڈ کوما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جو جملہ ہے من رائے اللہ ہے، کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح شوق و رغبت کے ساتھ شہادت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں جیسے پیاسا صاف و شفاف پانی کی طرف۔ اسی مفہوم سے ملتا جلتا جملہ آپ علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد اور شہادت سے پہلے فرمایا تھا۔ ترجمہ کہ میں شہادت کی بابت اس پیاسے کی طرح ہوں، اس پیاسے کی طرح کہ جو چشمے پر پہنچتا ہے، اور اس متلاشی کی مانند ہوں کہ جو اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 23 کا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ جو جملہ ہے کہ الیوم تبلی الاخبار الاخیار کا جملہ در حقیقت سورہ محمد کی آیت نمبر 31 سے ماخوذ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں گے، انورٹڈ کوما کلوز۔ یہاں خبار سے مراد اعمال ہیں یا وہ باتیں اور دعوے ہیں کہ جن کے ذریعے سبھی میدان جنگ میں آزمائے جاتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 219 پر۔ یہاں پہ لکھا ہے ایک جملہ اور کہ الجنت تحت اطراف باوالی، کہ یہ جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے کے مشابہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے میدان میں فرمایا تھا کہ انورٹڈ کوما کے بہشت تلواروں کے سائے میں ہیں، اور انورٹڈ کوما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دلچسپ واقعہ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے انصار کے ایک گروہ نے جو کچھ خرمے ہاتھ میں لیے انہیں کھا رہے تھے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ سنا تو بول اٹھے کہ واہ واہ، ہمارے اور جنت کے درمیان صرف چند خرموں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد بقیہ خرموں کو پھینک دیا، تلوار کی نیامیں توڑ دی اور قریش کے لشکر پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6، حدیث الجنت تحت ظلال السیوف بحار الانوار جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 13 پر بھی نقل ہوئی ہے۔ اب لکھا ہے کہ اس حصے کے آخری جملے میں جہاد کا شوق دلاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے دشمنوں سے جنگ کا اشتیاق اس سے زیادہ ہے جتنا انہیں اپنے گھروں کا اشتیاق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جہاد سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ لوگ جتنا ہو سکے جلدی اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے دل میں حق و عدالت کے دشمنوں سے جہاد کا شوق مچل رہا ہے، بس تم لوگ بھی عشق و جذبے کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤ، یقین جانو کہ بے ہدف دشمنوں کے مقابلے میں فتح تم ہی پاؤ گے۔ اور اب سامعین یہاں پر ہم
تیسرا حصہ خطبے کا پڑھیں گے۔ عربی کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر اللہم و ان رد الحق، اور ختم ہو رہا ہے مساربہم و مسارہہم، اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 220 پر، اور ہم یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدایا یہ ظالم اگر حق کو رد کر دیں تو ان کی جماعت کو پراگندہ کر دے، ان کے کلمے کو متحد نہ ہونے دے، ان کو ان کے لیے ان کے کیے کی سزا دے دے کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے نہ ہٹیں گے جب تک نیزے ان کے جسموں میں نسیم سحر کے راستے نہ بنا دیں، اور تلواریں ان کے سروں کو شگافتہ ہڈیوں کو چور چور اور ہاتھ پیر کو شکستہ نہ بنا دیں، اور جب تک ان پر لشکر کے بعد لشکر اور سپاہ کے بعد سپاہ حملہ آور نہ ہو جائیں، اور ان کے شہروں پر مسلسل فوجوں کی یلغار نہ ہو، اور گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند نہ ڈالیں، اور ان کی چراگاہوں اور سبزہ زاروں کو پامال نہ کر دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دشمن کے محاذوں کو تباہ و برباد کر دو۔ لکھا ہے امام علیہ السلام خطبے کے اس آخری حصے میں 2 چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے دشمنوں پر لعنت اور نفرین کرتے ہیں، نفرین بھی ایسی کہ جو عذاب الہی اور شکست کو ان کے لیے تحفے میں لائے، جبکہ اپنے دوستوں کی تعریف کے ذریعے ان کے دلوں کو مضبوط اور ان کے عزم اور ہمت کو بلند کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خدایا یہ ظالم اگر حق کو رد کر دے تو ان کی جماعت کو پراگندہ کر دے، ان کے کلمے کو متحد نہ ہونے دے، ان کو ان کے کیے کی سزا دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنی نفرین کو عدم قبولی حق سے مشروط فرماتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کا اصل مقصد دشمن پر غلبہ پانا یا حکومت حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کا ہدف صرف اور صرف قبولی حق ہے۔ پس اگر حق کو قبول کریں تو کوئی جنگ ہی نہ ہوگی۔ چنانچہ پوری تاریخ میں تمام حق پرستوں اور اہل ایمان کی جنگ ایسی ہی رہی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 221 پر۔ دوسرا نقطہ لکھا ہے اس نفرین کے ضمن میں کلمے کے اختلاف اور اس کے متحد نہ ہونے کو تفرقہ اور شکست کے ایک وسیلے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ گناہوں کو ناکامیوں اور بدبختیوں کے اسباب کے طور پر۔ یوں آپ علیہ السلام کی نفرین بھی ایک درس ہے، ایک درس نہیں بلکہ کئی دروس ہیں۔ اسی حصے کے ایک اور ٹکڑے میں آپ علیہ السلام جنگ سے متعلق ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم فتح پانا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان پر ہر طرف سے وار کر دو، اور لشکر کا ہر حصہ اپنی خاص ذمہ دار کو انجام دے۔ جب فتح نزدیک ہو تو دشمن کا اس وقت تک تعاقب کرتے رہو کہ جب تک ہر طرف سے مکمل فتح حاصل نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام اس نقطے میں کی شرح میں یوں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے نہ ہٹیں گے جب تک نیزے ان کے جسموں میں نسیم سحر کے راستے نہ بنا دیں، اور تلواریں ان کے سروں کو شگافتہ ہڈیوں کو چور چور اور ہاتھ پیر کو شکستہ نہ بنا دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم پیج 222 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اور جب تک ان پر لشکر کے بعد لشکر اور سپاہ کے بعد سپاہ حملہ آور نہ ہو جائیں، اور ان کے شہروں پر مسلسل فوجوں کی یلغار نہ ہو، اور گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند نہ ڈالیں، اور ان کی چراگاہوں اور سبزہ زاروں کو پامال نہ کر دیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس خطبے کے پہلے حصے میں اپنے سپاہیوں کو انفرادی جنگ کے آداب سکھا رہے تھے، جبکہ اس کے آخری حصے میں اب اجتماعی یا گروہی جنگ کے آداب سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح لشکروں اور دوستوں نے سواروں اور پیادوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اقدام کرنا چاہیے، اور کیسے کارآمد روشوں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو مغلوب کرنا چاہیے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے جن اہم نکات کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن پر غلبے کو کبھی ادھورا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اکثر پسپائیاں حریف کو دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان کے بعد شدید حملے کیے جاتے ہیں۔ پس شہر کے دور ترین مقامات تک دشمن کا تعاقب کر کے پورے علاقے کو اچھی طرح اپنے قبضے میں لینا چاہیے تاکہ دوبارہ حملے کا احتمال بالکل ختم ہو جائے۔ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے جنگ صفین سے پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر لشکر اسلام اسی ایک دستور پر عمل کرتا تو بنی امیہ کے فتنے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے، اور ان کے ظلم کی بساط ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی جاتی، نیز ان کی نحوست بھری حکومت کا سایہ مسلمانوں کے سروں سے چھٹ جاتا، مگر افسوس کہ سب لوگوں نے امام علیہ السلام کے ان فرامین کو سننے کے بعد مقام عمل پر ان سے منہ موڑ لیا اور پھر نافرمانی کی تلخی کو چکھ لیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 223 پر، اور یہ آخری صفحہ ہے، ختم ہونے والا ہے اس خطبے کی تفصیلات۔ خطبہ 124 کی لکھا ہے سید رضی رحمۃ اللہ اس خطبے کے آخر میں کچھ پیچیدہ لغات کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دال عین قاف لفظ جو ہے الداق جو ہے نا، داق کے معنی مارنے اور کوٹنے کے ہیں، یعنی سوار دستے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کو کوٹتے ہیں۔ پھر دوسرا ورڈ ہے وَنَوَاخِرُ أَرْضِهِمْ سے مراد وہ زمینیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ عرب اگر یوں کہیں کہ منازل بنی فلان تتناخرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ فلاں قبیلے والوں کے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ماخوذ از ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ لیکن بہت سے اہل لغت نے نواخر کے معنی دور کے علاقے بیان کیے ہیں، اور یہی مطلب مذکورہ بالا خطبے سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو سامعین، پارٹ 16 یہاں پر مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 223 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے خطبہ 124 الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے، خطبہ 125 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔